دیتا ہے مریضوں کو شفا نام محمد، ہے درد محبت کی دوا نام محمد۔ تھا ذکر کہ ہے کون سی شے قند سے میٹھی، بے ساختہ دل بول اٹھا نام محمد۔ وہاں شانے پہ کندہ تھا خط مہر نبوت، یہاں دل کے نگینے پہ لکھا نام محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب صد تکریم محسنین ملت علماء کرام، لائق صد تکریم قرآن نظام، نہایت ہی سعادت مند ثناخان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حبداروں، آپ سب لوگ اور ہم اللہ کے گھر میں اکٹھے ہیں، اور آج کی یہ دینی تبلیغی اصلاحی نورانی روحانی محفل اظہار تشکر کے لیے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے بھائی محمد یوسف صاحب کے بیٹے حافظ محمد نعیم کو قرآن کی خوشبو تا دم آخر نصیب فرمائے، اور یہ قرآن جو ان کے سینے میں اللہ نے فرمایا ہے، نقش کیا ہے، اللہ اس کو اس کے نصیب میں مستقل لکھ دے۔ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اللہ پاک نے ان کے سینے کو قرآن کا خزینہ بنا دیا ہے۔ یاد رکھیے، قرآن پاک ہے، اسے پاک برتن میں ہی رکھا جاتا ہے۔ یہ بڑی مبارک محفل ہے، تقریب تکمیل ختم قرآن کی محفل ہے۔ اس موقع پر میں حافظ محمد نعیم صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والد محترم محمد یوسف صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی طرح جو ہے رحیم بخش صاحب اور دیگر جتنے ہیں اس خاندان کے احباب ہیں، سب مبارکباد کے لائق ہیں کہ اللہ نے ان کے خون کو، ان کے بیٹے کو، ان کے پوتے کو، ان کے اپنے بچے کو قرآن کی دولت دے دی۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اور اس موقع پر اگر میں ذکر نہ کروں تو نہایت ہی بے وفائی ہوگی اپنے بڑے بھائی حکیم مولانا محمد یوسف قاسمی صاحب کا اور ان کے مدرسے کی ٹیم کا، کہ جن کی شب و روز کی محنت کے نتیجے میں اللہ نے اس بچے کو قرآن کی دولت دی ہے۔ ایسے موقع پر جس طرح والدین مبارکباد کے مستحق ہوتے ہیں، بعین ہی اسی طرح اساتذہ بھی مبارکباد کے مستحق ہوتے ہیں۔ تحفہ حفاظ میں ایک حدیث روایت کی گئی ہے کہ جب کوئی بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سیکھ لیتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بچے کی بخشش کر دی، اس کے والدین کی بخشش کر دی، اور اس بچے کے استاد کی بھی بخشش کر دی۔ یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے، یہ بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ حساب دے رہے ہوں گے کوٹھی کاروں اور بنگلوں کے، اور کچھ لوگ حساب دے رہے ہوں گے آیتوں کے، رکوع کے، پاروں کے، اور قرآن کے ختموں کے۔ حافظ قرآن کا مقام کیا ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں جن کی عزت کرنا خدا کی عزت کرنے کے برابر ہے۔ 3 بندے ایسے ہیں جن کی عزت کرنا گویا کہ خدا کی عزت کرنا ہے۔ نمبر 1، بوڑھا مسلمان جس کے بال سفید ہو چکے ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے اس کے جو ہے
ضعف اس کے جسم میں آ چکا ہے، اس بوڑھے مسلمان کی جس نے عزت کی اس نے گویا کہ خدا کی عزت کی۔ خدا بھی بوڑھے بندے کی عزت کرتا ہے، اسی لیے خدا چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی ضعیف بندے کی عزت کریں۔ خدا بھی، ایک شاعر گزرا فرزدق، عرب میں اس شاعر کا بڑا نام ہے، فرزدق شاعر کا۔ اس کی بیوی فوت ہو گئی، اس وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جنازہ میں شریک ہوئے۔ علماء کا، صلحاء کا یہ شروع سے طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے علاقہ کے اندر ان کے دکھ سکھ میں شرکت کیا کرتے تھے۔ سیاست سے ہٹ کر بھی یہ علماء کی ڈیوٹی ہے۔ عالم جو ہوتا ہے وہ اس علاقے کا ذمہ دار ہے جہاں کی اس کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ یہ تو انگریز کے جانے کے بعد جب کالے انگریز ہم پہ مسلط ہوئے تو باتیں وہی چل رہی تھی، ورنہ امام مسجد قاضی القضاء ہوا کرتا تھا۔ امام مسجد اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے اپنے علاقے کا جج ہوا کرتا تھا۔ یہ اب چونکہ نظام بدل گیا تو اب ترتیب یہ بن گئی کہ جی دنیاوی تعلیم حاصل کرو گے تو جج لگو گے، دنیاوی تعلیم حاصل کرو گے تو ٹیچر لگو گے، دنیاوی تعلیم حاصل کرو گے تو جرنیل بنو گے، یہ بنو گے وہ بنو گے۔ یہ دنیاوی تعلیم اب ہو گئی ہے، جس وجہ سے اب دین کی تعلیم کی طرف لوگوں کا رجوع کم ہے۔ لیکن اللہ بھلا کرے، میرے استاذ محترم مولانا ظفر احمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا وہ بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کو سرکاری نوکری نہیں ملتی، حدیث پڑھنے والوں کو سرکاری نوکری نہیں ملتی، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اگر قرآن اور حدیث پڑھنے والوں کو ڈائریکٹ سرکاری نوکریاں ملتی تو کچھ ناقدرے بھی قرآن پڑھتے۔ اب وہ قرآن پڑھ رہے ہیں جن کو قدر ہے قرآن کی، اب وہ قرآن پڑھ رہے ہیں جن کو پتہ ہے نوکری نہیں ملے گی، ہم جرنیل نہیں لگیں گے، ہم جج نہیں لگیں گے، ہم پروفیسر نہیں لگیں گے، اس کے باوجود قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ باقی رہی یہ بات، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے والے کھائیں گے کہاں سے؟ الحمدللہ علماء کا کھانا بھی ان دیگر حضرات سے اچھا ہوتا ہے، ان کا پہننا بھی اچھا ہوتا ہے، اور ان کے گھر میں سکون بھی ان سب سے اچھا ہوتا ہے۔ ان کی ایک ایک بیوی ہوتی ہے، ایک دو بچے ہوتے ہیں، اور ہائے وائے کی صدائیں ہو رہی ہوتی ہیں، 2 ڈھائی 3 لاکھ صدائیں۔ اور علماء الحمدللہ کسی کی 2 بیویاں، کسی کی 3، کسی کی 4 بچے، کسی کے 16، کسی کے 19، کسی کے 26، اور الحمدللہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں قرآن کی برکت سے۔ قرآن، یہ جو حدیث ہے نا تزوج الولود الودود، کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے جنیں اور خاوند سے محبت کریں، اس حدیث پہ کما حق ہو اگر علماء کوئی عمل کر رہے تو وہ علماء کا طبقہ ہے۔ سامعین محترم، قرآن پڑھنے والا بھلا بھوکا مر سکتا ہے؟ قرآن پڑھنے والا بھلا دنیا کے اندر پست رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ قرآن پڑھنے والے علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے، بعض لوگوں نے اور بزرگوں سے بھی اس روایت کو منسوخ کیا ہے کہ کوئی صاحب آیا اور اس نے اس دور کے اعتبار سے پتہ نہیں 50,000 تھا یا لاکھ تھا، حضرت کو دینے کی کوشش کی۔ حضرت کو اس کے معاملات کا پتہ تھا تو حضرت نے فرمایا میں نے نہیں لینا۔ چندہ وہ دینا چاہ رہا تھا مدرسے کو، حضرت نے فرمایا میں نے نہیں لینا۔ اس نے کہا حضرت لاکھ دینے والا کوئی ہوگا، اس دور کا لاکھ آج کا کروڑ ہے، لاکھ دینے والا کوئی ہوگا۔ حضرت نے فرمایا لاکھ کو لات مارنے والا بھی کوئی ہوگا، لے جا۔ وہ وہاں سے نکل گیا۔ حضرت سبق پڑھا کے جب نکلنے لگے، جوتے پہ پاؤں ڈالا تو جوتے میں وہ پیسے رکھ کے گیا ہوا تھا۔ حضرت مسکرا کے فرمانے لگے جو بندہ دنیا کو ٹھوکر مارتا ہے دنیا اس کے جوتوں میں ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا کہ کوئی حافظ قرآن پریشان پھر رہا ہے تو وہ حافظ قرآن اپنے منصب کی قدر نہیں کر رہا ہوگا، اس وجہ سے پریشان ہے، ورنہ جو اپنے منصب کی قدر کرتا ہے، خدا کی قسم اللہ نے بڑے بڑے جرنیلوں کو اس کے جوتے سیدھے کرنے کی ڈیوٹی دی ہوتی ہے۔ استاد محترم مولانا ظفر احمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ مولانا طارق جمیل صاحب کو سب سے پہلے مدرسے میں لے جانے والے یہ تھے۔ تو مدرسے میں جب یہ لے گئے ان کو مطلب ابتدائی کتابیں مولانا طارق جمیل صاحب نے استاد جی مولانا ظفر احمد قاسم صاحب سے پڑھی ہوئی ہیں۔ تو ان کے والد جو تھے مولانا طارق جمیل صاحب کے والد محترم،
وہ اکثر استاد جی کو کہا کرتے تھے کہ آپ نے میرے بچے کو نا درویش بنا دیا ہے، ہم جاگیردار لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ہم اس کو ڈاکٹر بنانا چاہ رہے تھے، یہ ڈاکٹر بنتا، آپ نے اس کو درویش بنا دیا ہے۔ تو استاد جی فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ تم ڈاکٹر کی بات کرتے ہو، یہاں کئی ڈاکٹر ہوں گے جو ان کے جوتے اپنے کپڑوں سے صاف کیا کریں گے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، آپ نے دیکھا بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے کرنل، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے لوگ ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے انتظار میں کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں قرآن کی برکت سے، ورنہ کتنے جاگیردار ہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ یہاں پہ کتنے جاگیردار ہیں بیچارے پیسوں سے میلے لگواتے ہیں، لوگوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں، مختلف ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ کسی طرح لوگ ہمیں عزت دیں، اور کوئی بھی طریقہ نہیں عزت لینے کا ملتا تو پھر لوگوں کی چوریاں کرواتے ہیں، ان کی بھینسیں چھڑوا لیتے ہیں، ان کی ڈکیٹیاں کرواتے ہیں، ان کو جھوٹے پرچوں میں پھنسواتے ہیں تاکہ لوگ ہمارے ڈیرے پہ آئیں، ہمارے ڈیرے پہ رونق لگے، ہماری جو ہے بلے بلے ہو جائے، لوگ ہمیں ماہر فلاں فلاں کا ہے، یہ اپنے آپ کو ماہر اور فلاں فلاں کہلوانے کے لیے بڑے بڑے جاگیردار مختلف نجائز راستے اختیار کرتے ہیں، پھر بھی عزت نہیں ملتی۔ اور ایک عالم دین، ایک حافظ قرآن، اللہ کے فضل و کرم سے یہ سب لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ عزت ہے جو قرآن کے ذریعے سے ملتی ہے۔ تو سامعین محترم، حضور نے فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں جن کی عزت کرنا خدا کی عزت کرنے کے برابر ہے۔ نمبر 1، بوڑھا مسلمان، جس نے ضعیف مسلمان کی عزت کی، اس نے گویا کہ خدا کی عزت کی۔ اور اس پہ میں آپ کو واقعہ سنا رہا تھا فرزدق شاعر کا۔ فرزدق کی بیوی فوت ہوئی، اس کے جنازے میں حضرت خواجہ حسن بصری آئے رحمت اللہ علیہ۔ جب حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس کے جنازہ میں شریک ہوئے تو لوگوں نے آپس میں باتیں شروع کر دی، لو بھی یہ شاعر کی اتنی عزت کیسے ہو گئی کہ حسن بصری جیسا ولی اللہ اس کی بیوی کے جنازے میں آیا ہے۔ لوگ ہوتے ہیں کچھ حاسد مزاج بھی، باتیں شروع ہوئیں۔ اب یہ باتیں حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے کانوں میں بھی پہنچی۔ انہوں نے فرزدق کو بلایا، ادھر آؤ کا فرزدق بتا یہ لوگ آپس میں باتیں کیا کر رہے ہیں؟ ان کا حضرت جو لوگ سوچ رہے ہیں وہ سچ ہی سوچ رہے ہیں، میں تو عملوں سے بھی تہی دامن ہوں، نہ میرے پاس اعمال ہے نہ کوئی نیکی ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فرزدق جب تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو بتا آخرت کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ تو خود کہہ رہے کہ گناہوں کے سوا کچھ نہیں، نیکی ایک نہیں ہے، تہی دامن ہے، خالی دامن ہے، بتا آخرت کے لیے کیا لے کے جا رہا ہے؟ تو فرزدق آگے سے کہتا ہے حضرت میں آخرت میں اسلام کا بڑھاپا پیش کروں گا۔ جب اللہ مجھ سے پوچھے گا نا فرزدق کیا لے کے آیا ہے تو میں کہوں گا اللہ کلمہ پڑھا تھا اور اس کے بعد کچھ نہیں سوائے سفید بالوں کے، میں اسلام کا بڑھاپا لے کے آیا ہوں۔ وقت گزر گیا، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ چلے گئے، فرزدق کچھ عرصہ بعد زندہ رہا، پھر فرزدق بھی فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کے بعد کسی اللہ والے کو خواب میں نظر آیا۔ یہ جو خواب ہوتے ہیں نہ یہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ صرف ترغیب ترہیب کے طور پہ علماء منبر محراب پہ بیان کیا کرتے ہیں۔ کسی کو خواب میں ملا تو انہوں نے پوچھا بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو فرزدق نے کہا کہ اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور اللہ نے پوچھا فرزدق یاد ہے تو نے حسن بصری سے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا جی میرے رب کہا مجھے یاد ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنی بات دہرا۔ تو میں نے کہا اے میرے مالک میرے پاس کچھ بھی نہیں سوائے اسلام کے بڑھاپے کے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان سفید بالوں کی وجہ سے جا ہم تجھے گناہوں کو معاف کر دیں۔ بوڑھے لوگوں کی بات توجہ سے سننی چاہیے، اگر وہ بڑھاپے کی وجہ سے کچھ سختی بھی کر لیں تو برداشت کرنی چاہیے۔ آپ ان کی رائے ضرور لیں، اگر ان کی رائے آپ کی طبیعت کے موافق نہیں ہے آپ اپنی مرضی کا فیصلہ کریں، لیکن ان کی رائے پوری لیں، اپنے ماں باپ کو عزت پوری دیں۔ یاد رکھیے خوشامد کرنا حرام ہے، خوشامد کرنا حرام ہے۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہی نہیں جو خوشامدی ہو، اور خصوصاً وہ بندہ جو ماں باپ کی عزت نہ کرتا ہو لیکن سیاسیوں کی خوشامدیں کرتا پھر رہا ہو۔ کبھی ان کے گیٹ کھولتا ہے، کبھی ان کو ہار ڈالتا ہے، کبھی ان کے سامنے ہاتھ میں پانی لے کے کھڑا ہے، کبھی کچھ طریقے کرتا پھر ہے۔ کسی بھی بندے کی خوشامد کرنا جائز نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی خوشامد کرنا اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے۔ مثال کے طور پر اپنا مرشد ہو، اپنے مرشد کی خوشامد کرنا یہ معیوب نہیں ہے۔ مرشد کے لیے اچھے جذبات رکھنا، 2 قدم روایات سے آگے بڑھ کے ان کے لیے کوشش کرنا، یہ اللہ کے ہاں معیوب نہیں ہے۔
اپنے استاد کی خوشامد کرنا معیوب نہیں.